عزیز بھائیوں، فرصت، موقع وہ لوگوں کے ہاتھوں سے غنیمتوں کو سمیٹنے کا، گناہوں کی بخشش کا، جہنم سے آزادیوں کا نکلتا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا کی مہلت، دنیا کی زندگی کی مہلت بڑی محدود ہے میرے محترم بھائیوں۔ ہماری اس دنیا کی زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں، گنے چنے دن ہیں جن کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ ہم سب کی اصلی اور حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، جہاں موت کو رب العالمین نے ختم کر دینا، اور دو قسم کے لوگ ہی ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ اللہ رب العالمین کی جنت میں، اور ایک گروہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب اور رب کی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ اس دن کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم نے دنیا کے گزرے ہوئے دنیا کے دنوں کے اندر نیک اعمال کر کے آگے بھیجا تھا، ان اعمال کے صلے میں، ان کے اجر میں، ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی جنتوں میں کھاؤ اور پیو۔ اور کچھ لوگ وہ اپنے ہاتھ مل رہے ہوں گے ندامت اور شرمندگی سے، اور کہہ رہے ہوں گے یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، وانی کنت لمن الساخرین۔ ہائے افسوس، میں نے جو اللہ کے حکموں کو ماننے میں غفلت کی، کوتاہی کی، لاپرواہی برتا رہا، اور میں تو نصیحت کرنے والے کی نصیحتوں کو، ڈرانے والوں کے ڈرانوں کو، خیر خواہی کرنے والے کی خیر خواہی کو میں تو مذاق سمجھ کر اڑاتا رہا زندگی میں، ایک کان سے سنتا رہا، دوسرے سے نکالتا رہا، میں کبھی در سے بچ نہ ہوا۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، رب کے حکم ماننے میں، اس کی دی ہوئی فرصتوں سے فائدہ اٹھانے میں، اس کے دیے ہوئے غنیمت کے موقعوں سے بھرپور نفع اٹھانے میں نے جو کوتاہی کی، ہائے اس پر افسوس۔ کچھ لوگ یہ ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے، اور مالک الملک پروردگار رب العالمین جو ہمیں پچھتانے والوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، ندامت اور شرمندگی والے لوگوں میں ہمارے شمار کو رب پسند نہیں کرتا۔ اس رب نے اعلان کیا ہوا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے، پروردگار سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ کے بندو، اللہ نے اپنا سب سے مہنگا سودا، سب سے قیمتی چیز، رب نے اس جنت کی سیل لگائی ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں،
إلى مغفرة من ربكم وجنة. وہ رب بخشنے کے لیے تمہاری خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو وہ اعلان کر رہا ہے. اس نے بخشش کا دریا بہا دیا ہے رمضان کے مہینے میں. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. جتنی زندگی میں غلطیاں کر چکے ہو، جتنی خطائیں کر چکے ہو، جتنی غفلتوں کے اندر اپنی زندگی کا قیمتی وقت ضائع کر چکے ہو، سارعوا آگے پلٹ آؤ، سارعوا جلدی کرو، تیزی سے آگے بڑھو، فرصت جا رہی ہے، موقع ہاتھ سے نکل رہا ہے. سارعوا إلى مغفرة وجنة ارضها السماوات والارض. اس بخشش کی طرف، اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے. چھوٹی جنت نہیں، آسمانوں اور زمینوں جتنی اس جنت کی چوڑائی ہے. اس جنت کی طرف چلو. تیزی سے بڑھو. اعدت للمتقین. وہ جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ رب العالمین کے فرائض پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے، فرائض میں سستی، کاہلی، غفلت برتنے سے بچنے والوں کے لیے، اللہ کی محرمات سے اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے اعدت للمتقین. وہ بخشش اور وہ جنت آسمانوں زمینوں جتنی چوڑی رب العالمین نے کافروں کے لیے نہیں، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے نہیں، کمیونسٹوں، بدھ متوں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے نہیں، اپنے سے ڈرنے والے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے. سارے تیزی سے اس کی طرف آگے بڑھو. فرمایا فاستبقوا الخیرات. نیکی کے کاموں میں، خیرات میں فاستبقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. رب نے مسابقے کا میدان سجایا ہوا ہے. آ جاؤ اس مسابقے میں شرکت کر لو. یہ مسابقے کا میدان رمضان کے اندر رب نے لگایا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے. فاستبقوا، اس مسابقے میں، اس مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. کہیں فرمایا سارعوا اور کہیں فرمایا سابقوا. ایک دوسرے سے آگے بڑھو. بخشش کی لوٹ سے ہے. سابقوا. ان لوگوں کو دیکھو جو اعمال میں تم سے آگے ہیں، تم ان کو دیکھ کر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماوات والأرض. فرمایا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ. جو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے جو اللہ رب العالمین پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں. ذالک فضل اللہ. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. یوتی ہے من یشاء. اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم. وہ آسمانوں والا رب اور کائنات کے لوگوں بہت بڑے فضل والا ہے. اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش جنوں شیطانوں کو جکڑ کر رحمتوں کے دروازے کھول کر، جنتوں کے دروازے کھول کر، جہنموں کے دروازے بند کر کے نفس امارہ بالسوء اس کو کچلنے کی تربیت اور ٹریننگ دے کر اس نے یہ مقابلے کا میدان، مسابقے کا میدان رب نے رمضان کے اندر لگا رکھا ہے. رب اعلان کر رہا ہے آج
سب سے مہنگا سودا، سب سے قیمتی چیز کتنے بدلے میں مل رہی ہے؟ کتنا کام کرنا پڑتا ہے؟ رمضان کے صرف 30 روزے، 29 روزے، رمضان کی راتوں کے صرف 30 دنوں کے، 29 دنوں کے، 1.25 گھنٹے کے، 1.5 گھنٹے کے کیا، اس کے بدلے میں اتنی کو قیمت کے بدلے میں اللہ جنت لٹا رہا ہے، جنتیں دے رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کوئی تاجر، اگر کوئی کمپنی اپنی کسی قیمتی پروڈکٹ کی لوٹ سیل لگا دے، آدھی قیمت پر بیچنا شروع ہو جائے، آدھی قیمت سے بھی کم پر کوئی چیز، کوئی کمپنی کہے میں اپنی اصلی قیمت سے آدھی قیمت پر دوں گا، تو ہم سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس فانی، اس ختم ہونے والے سامان کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے، سب اپنے آرام کو، چین کو، ہر چیز کو چھوڑ دیں گے کہ وہاں دنیا کے چھوٹے سے سامان کی سیل لگی ہوئی ہے، سستی قیمت میں مل رہا ہے، ہمیں پہلے پہنچ کر وہ حاصل کر لینا چاہیے کہ اس کمپنی کا سٹاک ختم نہ ہو جائے۔ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے، ہر بندہ کسی چکر میں بھاگ رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، مسابقہ لگا ہوتا ہے دنیا کے سامان کے لیے، دنیا کے تاجر ایک کمپنی کے اعلان پر اعتماد کرتے ہوئے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا بات ہے، رب کا اعلان ہے، کسی کمپنی کا نہیں ہے، کسی تاجر کا نہیں ہے، کسی فیکٹری کے مالک کا نہیں ہے، قسم اللہ کی زمینوں آسمانوں کے مالک پروردگار رب العالمین کا اعلان ہے اپنے بندے کے لیے، آ جاؤ، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر لے لے جنت، لے لو بخشش، دینے کے لیے تیار ہوں، بانٹ رہا ہوں دن رات، صبح شام بانٹ رہا ہوں جہنم سے آزادیوں کے سرٹیفکیٹ۔ ادھر لوگ آنے کے لیے تیار ہی نہیں، چند ٹکوں کے سامان کے لیے بھاگتے ہیں، اور جنت جو سب سے مہنگا سب ہے اس کی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے، شہر اور بستیاں بھرے پڑے ہیں، بہت اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے، دل چھلنی ہوتا ہے، غمگین اور پریشان ہوتا ہے ان کثرت سے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھ کر، جو دنیا کے مفادات کے حصول کے لیے، دنیا کے فانی ساز و سامان کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں، تکلیف میں ڈالنا پڑے گا، پھر یہ دنیا کے مفاد کی غرض پوری ہوگی، اس کے لیے خون پسینہ بہانا پڑے گا، اس کے لیے آرام کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے لیے بیوی بچوں گھر بار کو قربان کرنا پڑے گا۔ جاتے ہیں دنیا کے ملکوں میں، کونوں میں یہ بات چھاننے کے لیے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ بوڑھوں کو چھوڑ کر، صرف اس چکر میں ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہر شے داؤ پہ لگاتے ہیں، نہ دل کی پرواہ ہوتی ہے، نہ آپ کی پرواہ ہوتی ہے۔ 12 گھنٹے، 16 گھنٹے اوور ٹائم لگا کے بندہ کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے جتنا اوور ٹائم لگا لوں گا اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ دنیا کے سامان کی طرف اتنی رغبت، اتنا شوق، اتنی محنت، اتنی بھاگ، اتنی پریشانی، اتنی طلب، اور جنت کے لیے، آخرت کے لیے، رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے، اپنی ہمیشہ والے گھر کو بنانے کے لیے، ہمیشہ کی شرمندگیوں سے، عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رمضان جا رہا ہے،
سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگ رہی. وہ مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں، وہ ایک بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو مومن ہیں، تو مسلمان، اہل حدیث، اہل سنت، آستان، غلامان، پتہ نہیں کیا کچھ ہے. کسی حرام چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ہٹانے کے لیے، روکنے کے لیے سوچ بھی نہیں، تصور بھی نہیں. اللہ اکبر. امتحان ہوتا ہے نا سکولوں میں، یونیورسٹیوں، کالجوں میں، اداروں کے اندر امتحان ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم خود بھی جتنے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، اکثر ان میں اس امتحان کے مرحلے سے، پرائمری سے یہ مڈل، ہائی اور اوپر والے لیولوں تک گزر کر آئے ہیں. امتحان کا وقت آتا ہے تو طالب علم اپنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا، راتوں کو بھی جاگتا ہے، راتوں کو بھی جاگتا ہے. وہ اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا. اس کو قسم اللہ کی ناشتے کی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے. اس کے ذہن پر، دماغ پر ایک ہی پریشانی سوار ہے کہ میں کہیں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں. صرف اس کے لیے وہ اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں، دنیا کی لذتوں کی پرواہ نہیں، آرام اور چین کی پرواہ نہیں. رٹا لگا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، خون پسینہ ایک کر رہا ہے، بجلی بند ہے، چراغ جلا رہا ہے، پنکھا نہیں چلتا، گرمی میں پڑھنے کے لیے تیار ہے. صرف طلب یہ ہے میں پاس ہو جاؤں. اور صرف طالب علم نہیں، میرے دوستوں بھائیوں، قسم اللہ کی، اس طالب علم کے ماں باپ، ان کو الگ، ان کے دماغوں پر الگ غم سوار ہے. وہ بیٹے کا پیچھا کر رہے ہیں، بیٹا پڑھ لے، جاگ لے، رات کو 3 بجے اٹھ کر تیاری کر لینا امتحان کی، وقت ہے پڑھنے کو، پڑھائی کو، پاس، ان کو الگ فکر ہے ہمارا بچہ فیل نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، قسم اللہ کی، میں اور آپ سب اس وقت دنیا کے امتحان گاہ میں ہیں، کمرہ امتحان میں ہے. ہم اس وقت، یہ ہماری زندگی کی فرصت، یہ لمحہ کمرہ امتحان کے اندر گزر رہے ہیں. اور رب نے ہمیں سوالات دیے ہوئے ہیں، نصاب ہمیں عطا کیا ہوا ہے. کتاب و سنت کا نصاب رب نے دیا ہے. اس کتاب و سنت سے جو سوال رب نے قبر میں کرنے ہیں مجھ سے اور آپ سے، قسم اللہ کی، وہ سوال بھی مجھے اور آپ کو بتا دیا رب نے. سوال ہمارے پاس موجود، نصاب ہمارے پاس موجود، اور ہم آخرت کے امتحان کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا کے امتحان کی اتنی فکر، طالب علم کو الگ، ماں باپ کو الگ، خاندان کو الگ، کسی چیز کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. امتحان کے دوران سوائے تیاری کے، محنت کے، جو پڑھنے والے ہوتے ہیں. اور آخرت کے امتحان کے لیے کتنی فکر ہے، کتنا احساس ہے. پتہ نہیں کب ملک الموت آ جائے، میری اور آپ کی زندگی کا آخری لمحہ آن پہنچے. کیا تیاری ہے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے؟ میری جھولی میں، میرے دامن میں کیا تیار کیا ہے میں نے؟ آسمان والے رب نے ہمیں، میرے بھائیوں، یہ فرصت اور یہ موقع دیا ہوا ہے کہ ہم اس فرصت اور موقع سے فائدہ اٹھا کر اس اپنے اصلی اور حقیقی امتحان کی تیاری کر لیں. اللہ اکبر. وہاں پر یہ دنیا کا جو امتحان ہے، اس دنیا کے امتحان سے آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کی خوش بختی یا بد بختی کا کوئی تعلق اور کوئی لنک نہیں ہے اس امتحان کے ساتھ. ہمیشہ والی زندگی کا امن، سکون، کامیابی
قسم اللہ کی جس امتحان سے متعلق ہے اس امتحان سے ہم سب غفلت میں ہیں. ہم سب اس کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع یہ فرصت اس امتحان کی تیاری کے لیے دیا ہے. جب جس نے امتحان پاس کر لیا، امتحان کی تیاری کی، اس نے اپنے آخرت کی فکر کی، اس کا حال قیامت کے دن کیا ہوگا. اور جس نے غفلت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کر دیا، اس کا حال کیا ہوگا. یہ چند آیتوں سے آپ نے اس پر غور کرنا ہے انشاءاللہ. رب العالمین نے ان لوگوں کا حال ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. کہا اللہ اکبر، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، مجھے اپنے سکول کے، کالج اور یونیورسٹی کے نتیجے کے دن کی تو فکر ہے کہ میری رسوائی نہ ہو جائے. میں اپنے دوستوں میں، کلاس فیلوز میں، اپنے رشتہ داروں ہمسایوں میں، خاندان کے افراد میں ذلیل نہ ہو جاؤں، میری عزت کم نہ ہو جائے. قسم اللہ کی وہ امتحان جس امتحان میں صرف ماں باپ، رشتہ دار، برادری، دوست، خاندان نہیں، ساری خلقت، کعبے کے رب کی قسم ساری خلقت جس امتحان کے نتیجے کے دن مجھے اور آپ کو دیکھ رہی ہوگی. ساری خلقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آخری دنیا میں پیدا ہونے والی اولاد آدم تک، اس دن ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا. جس طرح میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب مجھے دیکھ رہے ہیں. قسم اللہ کی اس سے بھی زیادہ ساری خلقت ہر بندے کو دیکھ رہی ہوگی، پہچان بھی رہی ہوگی. یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کہاں کا رہنے والا تھا، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے. اس ساری خلقت کے سامنے رسوائی کی کوئی فکر نہیں. اس میں نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملتے ہیں، یا میرا سینہ چیر کر بائیں ہاتھ کو پیچھے نکال کر مجھے وہ نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جاتا ہے. ہمیں اس امتحان کے، اس نتیجے کے دن کی فکر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. جس بندے کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا گیا، اس کا معمولی سا، آسان سا، سرسری سا اس کا حساب لے لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ بڑا خوش، بڑا خرم، بڑا چاقو چوبند، بڑا حشاش بشاش، خوشی سے لہراتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا اور کہے گا میرے رب نے مجھے پاس کر دیا، میں پاس ہو گیا. قسم اللہ کی خوشی اس سے سنبھالی نہیں جا رہی ہوگی. ينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اور جس کو اس کا نامہ اعمال اس نتیجے والے دن اب اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، فسوف يدعو ثبورا، وہ موت کو پکارے گا، کہے گا ہائے موت آ جائے، میں مر جاؤں، یہ والی زندگی ختم ہو جائے. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، اور ساری خلقت کے سامنے چیخو پکار کر رہا ہوگا، اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کی نظر کر دیا جائے گا. ایک مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس نتیجے والے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا، فَيَقُولُ هَا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہے گا کہ آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ،
مجھے یقین تھا دنیا کی زندگی میں، مجھے یقین تھا انی ملاقن حسابیہ کہ میرا حساب ہوگا اور رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میں اس حساب کے دن سے ڈر کر دنیا میں نیک اعمال کو غنیمت جانتا تھا، رب کی دی ہوئی فرصتوں سے فائدہ اٹھاتا تھا، میں غفلتوں میں قیمتی وقت ضائع اور برباد نہیں کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں حساب سے ملاقات کرنے والا ہوں، میرا حساب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں یہ بندہ، یہ جو کہتے ہیں آؤ لوگوں سارے میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے اس ملاقات پر یقین تھا دنیا میں غافل نہیں تھا، مجھے رب کے فرمان کی قدر تھی، نبی کی سیرت کی قدر تھی، میں نے کبھی اس سے غفلت کی راہ کو اختیار نہیں کیا تھا۔ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، اللہ کہتے ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ پسندیدہ ترین زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوگا، بلند جنتوں میں، قطوفہا دانیہ، جن جنتوں کے پھل بہت قریب ہوں گے، اور اللہ کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ گزرے ہوئے دنوں میں، وہ دنیا کی زندگی میں، وہ موقع اور مہلت میں جو دنیا میں تمہیں رب نے 60-70 سال کی دی تھی، جو تم نے ان دنیا میں نیک اعمال کیے، ان کے بدلے میں ان جنتوں کے پھلوں کو کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس نے اللہ کی لوٹ سیل کی طرف توجہ بھی نہ کی، اس بہتے ہوئے بخشش کے دریا سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک چلو بھی نہ بھرا، رب کے حکموں پر اس کے مسابقے کے میدان کی طرف اس کے دل میں کوئی شوق، کوئی رغبت پیدا نہیں تھا ہوا دنیا میں۔ وَأَمَّا، اس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر تھما دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے افسوس، ہائے میری تباہی بربادی، لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، میں یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں جانتا ہی نہ میرا حساب و کتاب کیا ہے، میں نے کیا دنیا میں آگے بھیجا ہے، میں نے کیا رب کی نافرمانی اور نبی کی مخالفت کی زندگی بسر کی ہے دنیا میں۔ کاش، ہائے افسوس، لم ادرے ما حسابیہ، میں نے نہ جانا ہوتا میرا کیا حساب و کتاب ہے، یہ نامہ اعمال میرے سامنے نہ آتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس، وہ موت میں جو دنیا کی زندگی کے بعد مرا تھا، وہی موت فیصلہ کن ہوتی، اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، یہ دن دیکھنا مجھے نصیب ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھ سے کوئی کفایت نہیں کی، میرا مال میرے کام نہیں آیا، مال کی خاطر میں نے دن رات ایک کیا ہوا تھا، حلال و حرام کی تمیز کو ختم کیا ہوا تھا، لوگوں کے حق غصب کرنے اور ناجائز طریقے سے رشوت، کرپشن، لوٹ مار، ملاوٹ، دو نمبری کوئی طریقہ میں نے نہیں چھوڑا تھا، مال سمیٹنے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، دنیا میں اپنا بینک بیلنس مضبوط کرنے کے لیے۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج رب کی دربار میں، عدالت میں، میدان محشر میں وہ میرا مال میرے کام نہیں آ رہا۔ حلق عنی سلطانیہ، دنیا میں نصیحت کرنے والوں کو بڑی باتیں کرتا تھا، بڑی میری زبان چلتی تھی، بڑے دلائل دیتا تھا، بڑے دلائل دیتا تھا کہ اسلام صرف نماز میں نہیں رکھا ہوا، اسلام صرف روزے میں نہیں رکھا ہوا، اسلام صرف سچائی میں، دیانت میں، صداقت میں نہیں رکھا ہوا، بڑی دلیلیں دیتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا، بڑا کہتا ہوتا تھا اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ حلق عنی سلطانیہ،
میرے متحد بڑے شہر تھے، بڑی بستیاں تھیں، بڑے افراد، بڑے علاقے تھے، بڑی حکومت تھی، بڑا مضبوط نیٹ ورک تھا میری ایجنسیوں کا. حالات امنی سلطانیہ، وہ سارے نیٹ ورک، وہ ساری جماعت کا سسٹم، وہ ساری حکومت، وہ ساری سلطنت، وہ سارا کچھ حالات جاتا رہا. آج میرے اس میدان معاشر میں کام نہیں آ رہا. یہ وہ چیخو پکار کر رہا ہوگا، وہ ویلا کر رہا ہوگا. اللہ کیا کہیں گے؟ خضو ہو، خضو ہو، پکڑ لو اس کو فرشتے، فغلو ہو، اس کو پکڑ کر اس کی گردن پر جہنم کی آگ کا ٹوپ چڑھا دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوها، پھر ایک زنجیر کے اندر جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، اس زنجیر کے اندر اس کو پرو دو، پرو دو اس کو اس زنجیر کے اندر. کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ہے قصور اس کا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. اس کو رب کی عظمت کا پاس نہیں تھا زندگی میں، اس کو رب کے اعلانات کا احساس نہیں تھا زندگی میں. رب کے حکم، اس کے فرامین اس کے سامنے پڑے جاتے تھے، یہ کان لپیٹ کے بھاگ جاتا تھا. اس کے دل کو اپیل نہیں کرتے تھے رب کے فرامین. رب مسابقے کے میدان سے جاتا تھا، یہ لا تعلقی کا اعلان کرتا تھا ان کے مقابلے میں، اور دنیا کا کاروبار کا میدان سجتا تھا، سب سے آگے ہوتا تھا. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہتا تو تھا میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میں رب کو مانتا ہوں، لیکن سارا کچھ زبان کی حد تک تھا. دل سے اللہ پر ایمان، عظمت والے اللہ پر ایمان، اس کی عظمت اس کے دل کے اندر موجود نہیں تھی. لا یؤمن باللہ العظیم، قسم ہے اللہ کی میرے بھائیوں، جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، ایمان، جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، وہ بے حیائی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا. وہ بے حیائی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا الحیاء من الایمان، اور لوگوں حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان ہے، ایمان حیا ایمان ہے. امام الانبیاء نے کہا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ساری کٹھی ہوں پھر بندہ اعلیٰ درجے کا ایمان والا بنتا ہے، اور ان میں ایک شاخ حیا بھی ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو پتا ہے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے اس کے دل میں حیا. جو روزہ نہیں رکھتا اس کو پتا ہے میرے رب نے فرض کیا ہے مجھ پر، یہ اسلام کے بڑے رکن ہیں. کیا اس کے دل میں حیا ہے؟ رب کا حیا ہے. جو حیا والا ہوتا ہے وہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کرتا. قسم اللہ کی، حیا نماز کی راہ میں رکاوٹ، حیا نماز چھوڑنے کی راہ میں رکاوٹ، روزہ چھوڑنے کی راہ میں رکاوٹ، وہ زکات نہ دینے کی راہ میں رکاوٹ، حیا. الحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جس کو رب کی عظمت کا ہی نہیں پتا کہ رب کتنا عظیم ہے، وہ اس رب سے کیا حیا کرے گا؟ پیارے پیغمبر نے کہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب اللہ کا حیا ختم ہو جائے، انا مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے سابقہ نبوتوں کے کلام سے،
لوگوں نے جو بات سبق سیکھا، جو بات پائی امام الانبیاء نے کہا وہ یہ ہے، جب حیا ختم ہو جائے بندے کے دل کے اندر پھر جو چاہے کرتا جائے، کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ جتنی برائیاں، جتنی معصیتیں، جتنی غفلتیں، کوتاہیاں رب کے فرائض میں قسم اللہ کی یہ عدم حیا کا نتیجہ ہے۔ حیا نہیں تو ایمان ناقص ہو گیا، ایمان میں خلل آ گیا، ایمان میں خرابی آ گئی ہے۔ نماز بھی ایمان کا جز ہے، نماز بھی ایمان کا جز ہے، روزہ بھی ایمان کا جز ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی ایمان کا جز ہے، استطاعت والے پر بیت اللہ کا حج بھی ایمان کا جز ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں امام الانبیاء نے ان چیزوں کو ایمان قرار دیا ہے۔ ایمان، ان چیزوں کو ایمان کہا، جس کے اندر ان چیزوں میں سے ایک بھی ختم ہو گئی اس کا ایمان ختم ہے، رب کے ہاں وہ ایمان والا نہیں۔ نماز نہیں پڑھتا ایمان والا نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ایمان والا نہیں ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے باوجود نہیں دیتا ایمان والا نہیں ہے، بیت اللہ کا حج استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرتا ایمان والا نہیں ہے۔ انہ لا یؤمن باللہ العظیم، اس نے آسمان والے رب اپنے خالق و مالک کی عظمت کو مانا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمیں پتا ہو ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اس نے یہ عمل، یہ کام، یہ چیز ہم پر حرام کی ہے، تو رب کے حیا کی خاطر بندہ اس کا ارتکاب کرے گا؟ خواتین نیند برہنہ ہو کر، بے پردہ ہو کر، ہے نیند برہنہ لباس پہن کر وہ بازاروں کی زینت بنے گی؟ وہ کالجوں یونیورسٹیوں میں نیند برہنہ گھومے کریں گی؟ وہ بینکوں میں، موبائل کمپنیوں کے فرنچائز میں وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گی؟ وہ بس ہوسٹسیں بنے گی مسافروں کے دل بہلانے کے لیے؟ وہ لوگوں کی سپر مارکیٹوں میں سیل گرل بنے گی؟ جس کے اندر حیا ہوگا وہ ایسے کام کرے گا؟ اور میرے بھائیوں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ کہتے ہیں پکڑ لو، یہ چیخو پکار کر رہا ہے، دہائی دے رہا ہے، کہتا ہے میرا مال کام نہیں آ رہا، میری سلطنت کام نہیں آ رہی، میری حکومت کام نہیں آ رہی، میری برادری خاندان کام نہیں آ رہا، میری چرب زبانی، میری زبان کی تیزی کام نہیں آ رہی، پکڑو اس کو، توق پہنا دو، آپ کا زنجیر کے اندر جکڑ دو، پھر جہنم کے اندر اس کو جھونک دو۔ یہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ ولا یحض کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا تھا۔ فلیس له اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس میدان میں اس کا کوئی گہرا دوست نہیں ہے، کوئی گہرا دوست نہیں۔ وہاں دوست تو کیا، قسم اللہ کی، ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، بیوی خامد کے کام نہیں آئے گی، خامد بیوی کے کام نہیں آئے گی، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ بیوی بھاگ کر آئے گی خامد کے ساتھ پاس، میں تیری کتنی فرما بردار تھی، کتنی مطیع تھی، کتنی تیرے ساتھ محبت کرتی تھی، کتنی تیری زندگی میں خدمت کی ہے۔ وہ کہتا کوئی قسم نہیں چھوڑی، واقعہ تو نے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کی ہے، میرے حقوق ادا کیے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ بیٹو کہتی ہے میں انکار نہیں کرتا ہوں، وہ کہتی ہے صرف مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہ مجھے دے دے، شاید میں ایک نیکی سے کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے کہا تو نے چھوٹی چیز کا سوال نہیں کیا، یہ اتنی بڑی چیز ہے، مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے، شاید مجھے کہیں سے ایک نیکی مل جائے تو میں آخرت سے بچ جاؤں۔ باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا کتنا اچھا باپ تھا تیرا، کتنا بینک بیلنس تجھے چھوڑ کے آیا دنیا میں، تجھے کتنا پڑھایا، تیری سہولیات کا، آسائشوں کا کتنا خیال رکھا میں نے زندگی میں، کتنی چیزیں تجھے لے کر دی، کتنے تیرے مطالبے پورے کرتے رہا، کبھی تجھے اپنی زندگی میں میں نے دکھ نہیں آنے دیا۔
کہے گا ابا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے. اچھا پھر مجھے ایک نیکی درکار ہے، ایک نیکی مجھے دے دو، شاید میری آخرت سمجھ جائے. وہ بھی کہے گا ابا جان یہ مشکل ہے کام، مجھے بھی ایک نیکی کی ضرورت ہے، شاید وہ نیکی میری نجات کا ذریعہ بن جائے، میں تو نہیں دے سکتا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. میرے بھائیوں اس دن کی تیاری کے لیے میرے اور آپ کی جولی میں کیا ہے؟ میری یہ گزارش ہے، میری آپ سے گزارش ہے، منت ہے. رمضان جا رہا ہے، آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. رب نے بخشش کا دریا بہایا ہوا ہے. قسم اللہ کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے رب کی. جہنم سے آزادیاں رب بانٹ رہا ہے، دن رات بانٹ رہا ہے. آئیے ہم اپنی غفلتوں سے نکلیں، ہم اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو جائیں، ہم اپنی زندگی کو، ہمیشہ والی زندگی کو سنوارنے کی فکر کریں. یہ زندگی، یہ موقع، یہ مہلت قسم اللہ کی رب نے ہمیں کھانے پینے کے لیے نہیں، شادیاں کر کے بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، گھر بنانے کے لیے نہیں، کاروبار سجانے کے لیے نہیں. یہ زندگی رب نے ہمیں اخروی اور ہمیشہ والی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے لیے دی ہوئی ہے. شیطان کو جکڑ کر رب نے آسان کر دیا ہے، یہ وقت، یہ کام آسان کر دیا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول کر قسم اللہ کی آسان کر دی ہے. آ جاؤ ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. فرمایا جس دن میدان محشر لگے گا نا، اللہ کہتے ہیں والوزن یومئذ الحق، اس دن ساری نیکیاں، ساری بدیاں، سب کچھ تولا جائے گا، حق سچ وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی، بوجھل ہو گئی، بس یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، جنہوں نے اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈالا. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے دنیا میں. ظلم نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم آیتوں کو قسم اٹھانے کے لیے سمجھیں، ہم آیتوں کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے کے لیے سمجھیں. قسم اللہ کی آیتوں کے ساتھ ظلم ہے. یہ ظلم نہیں ہے آیتوں کے ساتھ کہ ہم آیتوں کو صرف مردوں کو پارسل کرنے کا سامان سمجھیں. ہم آیتوں کو صرف متبرک ایک کلام سمجھیں بس. کعبے کے رب کی قسم ہے یہ ظلم ہے آیتوں کے ساتھ. آیتیں رب نے بھیجی ہیں، ہم ان پر تدبر کریں، ان کو سمجھیں، سمجھ کر ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں، اپنا عمل بنائیں، اپنا کاروبار اس سے رہنمائی لے کر چلائیں، اپنے گھر کا ماحول اس کی رہنمائی کے مطابق بنائیں، اپنا معاشرت اس کے اصولوں کے تابع کریں. یہ راستہ ہے کامیابی کا، عزت کا، جنت کا. ورنہ پھر میرے بھائیوں پچھتانا پڑے گا. آئیے اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پچھلی گناہوں کا خلوص دل سے اعتراف کر لیجئے. قسم اللہ کی یہ گناہوں کا اعتراف رب کو بڑا پسند ہے. خلوص سے اعتراف کر لیجئے. ہم اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہمیں شیطان، ہمارا نفس ہمارا بسو کہتا ہے نہیں تو ٹھیک کر رہا ہے، تیرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی غفلت اور کوئی کمی نہیں ہے، تو صحیح چل رہا ہے. نہیں، قسم اللہ کی ہمارا دل جانتا ہے، ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اندر غلطیاں ہیں. اخلاص سے ان غلطیوں کا رب کے سامنے اعتراف کر لیں. بندہ جب رب کے سامنے غلطی کا اعتراف کرتا ہے رب خوش ہوتا ہے. پھر جب بندہ معافی مانگتا ہے، قسم اللہ کی اس وجہ سے معافی مانگتا ہے کہ میرا رب مجھے پکڑ نہ لے،
ساری خلقت کے سامنے میری رسوائی نہ ہو جائے میدان محشر میں، میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے، میری نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن ہلکا نہ ہو جائے، میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یا رب مجھے معاف کر دے، میں نے اعتراف کر لیا، بندہ تھا، خطا کار تھا، غلطیاں ہوئی ہیں، اعتراف کر رہا ہوں۔ قسم ہے اللہ کی، رب کہتا ہے عالم عبدی ان لہو ربن یغفر الذنب ویاخذ بہ، کیا میرے بندے کو علم ہو گیا، میرے بندے نے پہچان لیا مجھے، میرا تعارف ہو گیا میرے بندے کے سامنے کہ میرا ایک رب ہے، میرا خالق و مالک ہے، پروردگار ہے، جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال بھی پکڑا سکتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بھی بنا سکتا ہے، دنیا میں فتنوں میں بھی ڈال سکتا ہے، دنیا میں نعمتوں سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ پتہ چل گیا اس کو، اور اس کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے جاؤ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، زمین آسمان کا خلا اگر ہمارے گناہوں سے بھرا ہوا ہے، قسم اللہ کی سچی توبہ کر لے رب وہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف ہی نہیں کرتا، آخری آیت سن لیں، اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ جو بندہ جس نے توبہ کر لی پکی اور سچی، الا من تاب وآمن، اور ایمان والا بن گیا، حقیقی معنوں میں ایمان والا بن گیا، ایمان والا بن گیا، وعمل صالحا، نیک عمل شروع کر دیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کہتا ہے یقین کرو میرے بندو، ایسے لوگوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں بنا دیتا ہوں۔ رب تو اس کام کے لیے بھی تیار ہے۔ تو بس میری یہ گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہنوں سے جو سن رہی ہیں، سب سے گزارش ہے، آئیے ہم سب کو پتا ہے ہمارے اندر کون کون سی خطائیں ہیں، کون کون سی غفلتیں ہیں، کون کون سی کوتاہیاں ہیں، رب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کون کون سی جو ہے نا وہ خرابیاں اور گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ آئیے ان کو دور کرنے کا آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کر کے مسجد سے نکلے۔ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، نیکیوں میں بھی بدل جائیں گے، رب جہنم سے آزادی بھی دے دے گا، اور کعبے کے رب کی قسم ہے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو نہ اللہ کا کچھ بگڑنا ہے، نہ اسلام کا بگڑنا ہے، میں نے اور آپ نے، ہم نے اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔